پیدل عرفات جاتا ہے، واپس آتا ہے، پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے حرم کی 700 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی؟ 700 نیکیاں، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو پتہ یہ چلا، حدیث رسول کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جو مکے سے عرفات کو پیدل جاتا ہے، پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ 7 کروڑ نیکیاں، کیا عالم ہوگا حاجی کا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات بتا کر علماء اکرام کی فہرست تکمیل ہے، حجاج اکرام جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حاجی جاتا ہے حج کے لیے، جب جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس کا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے، کتنا ملائم ہو جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ دیکھیے، وہ جا رہا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، وہ جا رہا ہے روضہ رسول کا دیدار کرنے کے لیے، مگر اپنے گناہوں کی معافی دنیا کے ابھی گیا نہیں ہے، پہلے ہی لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے، پہلے ہی لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دینا۔ میرے عزیز دوستو، اب جو بندہ کسی کے پاس چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنے نرم دل سے یہ کہہ دیا میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا، تم سخت دل ہو، یاد رکھنا وہ بندہ جھک گیا، پروردگار عالم نے گویا اسے معاف کر دیا۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن پروردگار عالم تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اب بندہ جھک گیا، اس نے کہہ دیا اگر کوئی غلطی ہو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ گویا مدینہ طیبہ کو جا رہا ہے، اور معلوم ہے مدینے کی ہوا میں شفا ہے، وہاں کی ہوا بھی نرم ہے، مدینے کے لوگ بھی نرم ہے۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں مدینے کے لوگ کتنے نرم دل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں حجاج اکرام سے گزارش کروں گا کہ مدینے کی ہر چیز کا ادب و احترام کرنا، وہاں کی ہر چیز کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا ادب کرنا، پرندوں کا بھی ادب کرنا، کیونکہ شہر رسول ہے، وہ شہر رسول ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میسج ہمیں میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، تقریباً میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کا گشت کر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کا جو گشت کر رہے تھے اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ اس وقت کے علماء تھے، آپ کے ساتھ اس وقت جنات تھے، پوری دنیا کا گشت کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی جگہ بھی گشت کیا جہاں شہر آباد تھا، ایسی جگہ بھی گشت کیا جہاں گاؤں آباد تھے، لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزرے تھے، پوری دنیا کا گشت کیا ہے سلیمان علیہ السلام نے۔ مگر ایک چٹیل میدان آیا، جیسے ہی چٹیل میدان آیا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو حکم دیا اے تخت نیچے آ جا۔ تخت نیچے آ گیا، لوگ تخت سے اترے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا چلو چلو اس میدان کو پیدل چل کے پار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، روایت کے اندر آتا ہے سلیمان علیہ السلام خود بھی تخت سے اتر گئے ہیں، جنات تخت سے نیچے آ گئے ہیں، علماء تخت سے نیچے ہیں، سب لوگ اس چٹیل میدان کو پار کر رہے ہیں، پیدل چل کے پار کر رہے ہیں، کسی سواری پر سوار نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں۔ پار تو کر دیا چٹیل میدان کو، جب سوار ہو گئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا اے سلیمان علیہ السلام بتاؤ تو صحیح، آپ نے پوری دنیا کا گشت کیا، آپ جو ہے لوگوں کے سروں سے گزرے ہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ ان کے سروں سے گزر کے گئے ہیں، آپ ایسی جگہ گزر کے گئے ہیں جہاں شہر آباد ہے، یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی
بستی بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی شہر بھی نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح آپ نے اس چٹیل میدان کو پیدل پار کیوں کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، یہ اگرچہ چٹیل میدان ہے، کوئی گھر آباد نہیں ہے، مگر ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، نبی آخر الزمان جو اللہ کا محبوب ہوگا، جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، جو مکے میں پیدا ہوگا، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، جو مدینے میں ظاہری انتقال فرمائیں گے، ان کی قبر انور اسی مدینے میں ہوگی، ان کی قبر انور اسی مدینے میں ہوگی، اور قبر انور کے اندر جو تربت جو ہے رسول پاک کے جسم اطہر سے مس ہوگی، اس کا مقام یہ ہوگا، اس کا مرتبہ یہ ہوگا، خانہ کعبہ تو کیا وہ جگہ جو ہے عرش اعظم سے بھی زیادہ عظیم ہوگی، خانہ کعبہ تو کیا عرش اعظم سے بھی عظیم۔ علامہ سمرقندی نے پوچھا تھا لوگوں نے بتاؤ تو صحیح آپ نے کیسے کہہ دیا خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ ایک نیکی کرتا ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جہاں بندہ ایک رکعت نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہاں بندہ ایک رکعت نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو خانہ کعبہ تو عظیم ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو کہا ارے میں نے یوں ہی نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہہ دیا اگر خانہ کعبہ کو وجود ملا ہے، خانہ کعبہ کو وجود ملا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں ملا ہے، خانہ کعبہ تو کیا ہے عرش اعظم کی بلندی کو دیکھو، مدینہ منورہ میں وہ جگہ جہاں میرے رسول کا روضہ ہے وہ عرش اعظم سے بھی عظیم ہے، تبھی تو شاعر نے کہا باخدا مرکز انوار ہے روضہ تیرا، باخدا مرکز انوار ہے روضہ تیرا، چاند سورج کی ضیاءوں میں ہے صدقہ تیرا، فیض پاتا ہے زمانہ، فیض پاتا ہے زمانہ، وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ منورہ شہر رسول ہے، مدینہ میں ہر چیز کا ادب و احترام کرنا، سلیمان علیہ السلام نے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے اس چٹیل میدان کا ادب کر کے یہ بتا دیا اے دنیا کے لوگوں جب تم مدینہ منورہ میں آؤ تو ہر چیز کا ادب و احترام کرنا، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے اس چٹیل میدان کا بھی اتنا ادب و احترام کیا ہے، اور جب امام مالک مدینہ منورہ گئے ہیں تو امام مالک کے اس کالم دیکھیے اتنا ادب کیا، امام مالک نے مدینے کی پوشیدہ عمارتوں کو چومتے تھے، پوشیدہ مکانات کو چومتے تھے، امام مالک سے لوگوں نے پوچھا اے امام مالک آپ امت کے پیشوا ہے، آپ کی ہر بات ہمارے لیے سند ہے، آپ دیواروں کو چومتے کیوں ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، اگر آپ چومیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دیوانہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک نے کہا ارے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ عمارتیں وہ ہیں، یہ پوشیدہ مکان وہ ہیں کہ میرے آقا جب ان گلیوں سے گزرے ہوں گے تو آقا کے دامن، آقا کے جسم کا کپڑا ان دیواروں سے ٹچ ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا کہ امام مالک بتائے تو صحیح، حضور علیہ السلام بچوں کی طرح تو نہیں چلتے تھے، دیواروں سے کھیلتے کودتے تو نہیں چلتے تھے، تو پھر جسم اثر کیسے دیواروں سے مس ہو گیا؟ تو امام مالک نے کہا اگر دیوار سے نبی کا کپڑا مس نہیں ہوا، دیوار سے نبی کا کپڑا ٹچ نہیں ہوا، تو میرے آقا کی نگاہوں نے ان دیواروں کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہنے والے نے کہا اے امام مالک آپ نبی کی سیرت ہم سے زیادہ جانتے ہیں، نبی کی سیرت کے بارے میں ہم سے زیادہ معلوم ہے، نبی جب چلتے تھے نگاہوں کو نیچا کر کے چلتے تھے، جب نگاہوں کو نیچا کر کے چلتے تھے تو حضور کی نگاہیں ان دیواروں پر کیسے پڑ گئیں؟ اللہ اکبر۔ تو امام مالک کا عشق بول اٹھا، امام مالک نے کہا ارے نادان، اگر نبی کی نگاہوں نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا تو کم سے کم ان دیواروں نے تو میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا دیدار کیا ہے، میرے نبی کے شہر کا مقام یہ ہے، بزرگوں نے وہاں کا ادب و احترام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس قبرستان سے 70,000 ایسے مردے اٹھائے جائیں گے، ایسے مردے اٹھائے جائیں گے کہ جنہیں بغیر کسی حساب و کتاب کے ڈائریکٹ
جنت میں داخل کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک جو ہے 70,000 کی مغفرت کرائے گا۔ آپ کو میں حاجی کا مقام معلوم نہیں ہے، جو حج کرتا ہے جملہ ارکان کے ساتھ، گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وہاں کے پانی میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے۔ آب زمزم اگر جس نیت سے پیا جائے، اگر کوئی آپ کو ایسی بیماری ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، آب زمزم اس نیت سے پئیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ آب زمزم میں شفا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو انسان صبح کو اجوا 7 کھجوریں نہار منہ کھائے گا، نہار منہ 7 اجوا کھجوریں، اسے زہر اور جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، وقت قلیل ہے، وہاں کی ہر چیز کا ادب و احترام کرنا، ادب و احترام کرنا، آپ ہر چیز کا ادب و احترام کریں گے۔ نبی کے روزے پر دعائیں کرنا، گستی والوں کے لیے دعا کرنا۔ جو نبی کے روزے پر دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رائے گا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ نبی کے روزے، ہم یہاں تو دنیا میں یہاں تو نبی کا وسیلہ دے کر کے مانگ رہے ہیں، مگر جب نبی کے روزے پر نبی کا وسیلہ دے کے مانگیں گے، نبی سے مانگیں گے اللہ اکبر، تو کیوں نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، دولت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، دولت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واللیل جن کی کاکل مازاق جن کی آنکھیں، واللیل جن کی کاکل مازاق جن کی آنکھیں، ماں وہاں کی ہے محرم واللہ جن کی آنکھیں، ادنا سے گلمدہ میں مہکینہ جن کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ یہیں پر ختم کرتا ہوں اپنی بات، اگر زندگی نے دیا ساتھ تو پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔